सेहत सियासत की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब दोस्तों से अपील होगी कि आप मज़ीद शेयर करें हमारे चैनल को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे फरहान साहब आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है और इसमें हम बेसिकली बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर कि पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे है, पाकिस्तान क्यों इस बदहाली का शिकार है कि ना कोई दोस्त ममालिक हमारी हेल्प कर रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ कोई हेल्प नहीं कर रही हैं, कोई एक्सपोर्ट बेहतर होती नज़र नहीं आती बल्कि डाउनफॉल का शिकार है, बुरे से बुरे हालात हो रहे हैं और दिन ब दिन इट्स गेटिंग वर्स। तो आज इस बारे में थोड़ी बात करेंगे और एंड पे थोड़ी सी बात करेंगे सोल्यूशन के ऊपर कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो डिफरेंट चैप्टर्स में इस वीडियो को डिवाइड किया है। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फरहान साहब, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान आज जिस दोराए पे खड़ा है इकोनॉमिकली, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा स्पीड में एक रोलर कोस्टर नीचे की तरफ आ रहा है और उसको रोकने के लिए कोई ब्रेक नहीं है जी, और हमें सामने तबाही नजर आ रही है जी। लेकिन जो अचंभे की बात है, जो बहुत हैरानगी वाली बात है, वो ये कि ऐसा क्या हुआ पिछले 10 सालों में, 10-15 सालों में कि पाकिस्तान इतना बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर बन गया। एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह का नेचुरल अल्लाह ने हमें यूटिलिटी दी है, मिनरल्स दिए हैं, हर चीज़ दी है। स्टिल पाकिस्तान इस स्पीड से इतने बुरे हालात में पहुंच गया जी। कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी इस डिजास्टर तक पहुंची है? प्लीज इसको नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन। जैसे इसमें सबसे पहले तो देखिए, इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आपको बताता हूँ सबसे पहले पैसा कहाँ गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान आप समझे कि डेट साइकिल के अंदर फंसा हुआ है। हमारे पास पैसे नहीं होते, लोन्स देने होते हैं। अब सब्सिडीज भी हम दे रहे हैं। होता क्या है कि उन लोन्स पे फिर उनकी रीपेमेंट करनी है, फिर बैंक खाली हो जाते हैं, उनके लिए फिर लोन्स देने पड़ते हैं। तो इस विशिष्ट साइकिल में हम फंसे हुए हैं और हमेशा हमारा ये होता है कि लोन हम लेते हैं आम लोगों के एक्सपेंस के ऊपर, लेकिन उन पर खर्च नहीं किया जाता, आम बंदे पे कुछ स्पेंड नहीं, कोई स्पेंड नहीं होता। ठीक हो गया। इस साइकिल में पाकिस्तान पिछले 75 सालों से फंसा हुआ है और 10 सालों से तो बहुत ही तबाही हो गई जनाब इस मामले में। अब आप ये देखिए कि हमारे बजट का जो 28% हिस्सा है वो इन लोन्स की रीपेमेंट में चला जाता है, जो हम लेते हैं लोन। ठीक है ना। अब आपने एक लोन लिया, उसकी रीपेमेंट में चला गया। 12% आपके डिफेंस में चला जाता है, 8% बचता है। उसमें आपको पता है कि सिविल सर्विसेज हैं, जुडिशरी है, उनकी तनख्वाहें हैं, पेंशन्स हैं, आपकी सब्सिडीज है, नहीं पूरा हो पाता। और फिर हम जाते हैं IMF के पास, वो बेल आउट पैकेज देता है। अब आपको पता है एक तो उसका टेक्निकल रिव्यू होता है, वो करता है पहले, और स्टाफ लेवल रिव्यू होता है। टेक्निकल रिव्यू में पाकिस्तान हमेशा पास हो जाता है। स्टाफ लेवल रिव्यू को उन्होंने लमका दिया हमारी हरकतों की वजह से। उसको आगे हम आपको बताएंगे क्या वजह थी। वो कहते हैं कि जी अब आप कुछ चीजें चेंजेस लेके आए अपने। वो कहते हैं पावर सेक्टर में आप अपने 10% इंक्रीज करें, उसको 2021 के रेट पे। आप अपना कफालत बेनिफिशियरी बेस को इंक्रीज करें। आप अपनी पावर सेक्टर की अकाउंटिंग रिफॉर्म्स करें। अस्करी और सिविल अदारों में टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, उनका डाटा प्रोवाइड करें, हमें टैक्स बेस को इंक्रीज करें। अब हमारी वो IMF कह रहा है रिड्यूस करें इन्फ्लेशन को, लेकिन हमारी 5 to 7%, और उसके लिए हम लेकिन अभी इन्फ्लेशन जो है वो 35% पे पहुंची हुई है डॉक्टर साहब। और दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि अगर इन्फ्लेशन कम करने के लिए सब्सिडीज देनी होगी, ठीक है, तो वो उनको मंजूर नहीं है। और इनकम अगर इंक्रीज करने के लिए सब्सिडीज खत्म करते हैं तो आवाम पीछे पड़ जाएगी गवर्नमेंट के। यार तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। फरहान साहब, ये बताएं, ओवर द ईयर्स हम देखते हैं कि खान साहब थे या उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, खान साहब आए, खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए जी। जो भी आ रहा है वो बाहर के दौरे भी करता है जी, बाहर दोस्त ममालिक से पैसे मांगने भी जाता है और अक्सर औकात कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं जी। बिल्कुल लेके आते हैं। इतने सालों में इतना कुछ लेके आए हैं, उसका आउटपुट क्या है? आपको जो दोस्त हमारे ममालिक है ना, उन्होंने, आपको मैं डाटा देता हूँ, पिछले 5 साल में हमें कितने गिफ्ट्स और किस तरह एड और कितने लोन वगैरह दिए हैं। 2018 में सऊदी अरब ने ना
آپ کو 6.2 بلین کی ایڈ دی تھی. $3 جی, اور $3 بلین لون کے طور پہ دیے تھے. 2021 میں $3 بلین دیے گئے, 2022 میں $8 بلین اپروو کیے گئے. پھر خان صاحب چلے گئے, اب اس کا میرے خیال میں ابھی کوئی ڈیٹا نہیں موجود. قطر نے آپ کو 2022 میں $2 بلین دیے. پھر یو اے نے آپ کو 2018 میں 2 ملین ایڈ کے طور پہ دے دیے, اور انہوں نے بھی اگلے سال آپ کو $2 بلین دیے کہ اسمال انڈسٹریز لگائیں. اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جناب آپ اپنے گورنمنٹ اداروں کے جو شیئر ہیں وہ ہمیں دے دیں, لیکن کوئی بھی سوورن کنٹری گورنمنٹ اداروں کو شیئر تو نہیں دیتی. تو پاکستان نے اس سے تو انکار ہی کر دیا. اب یہ 3 کنٹریز کے ملا کے 24.4 بلین کے ٹوٹل گفٹس اور لون بنتے ہیں پچھلے 5 سالوں میں جب خان صاحب تھے. اچھا, ایک اور چیز جو اب ایران نے ہمارے ساتھ ایک گیس پائپ لائن شروع کی تھی 1950 میں, اور 99 میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور انہوں نے اپنی سائڈ کی پائپ لائن کی کنسٹرکشن تو کر لی ہے, اور پاکستان نے ابھی تک نہیں مکمل کی. انہوں نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہمیں کہ 2024 تک پورا کرنے, ورنہ 18 بلین ان کو فائن دینا. تو یہ وجہ بن رہی ہے کہ ایک تو ہماری کرائسس ہوتا ہے اکانومی کا, اور ہم اپنے ہمسایوں سے بھی کیے وعدے پورے نہیں کرتے. بہت الیبوریٹ کر کے آپ نے سب کو کلیئر کیا ہے کہ ہمارے دوست ممالک نے کیسے ہماری ہیلپ کی ہے تھرو آؤٹ دس کرائسس, اور کیسے ہم نے اس کا کوئی جسے کہتے ہیں نا فائدہ نہیں اٹھایا. اس میں اسپیشل مینشن میں سمجھتا ہوں ہمارے اولڈسٹ گریٹسٹ فرینڈ چائنا کی, جو ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے دنیا کی. ان کا کیا رول رہا ہے اس سارے کرائسس کے دوران؟ انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے, اور ریورس میں ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ کہانی بہت لمبی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن میں ایلوبریٹ کروں گا کچھ پچھلے سال کی کہانی. سی پیک کو لے لیتے ہیں. 2013 سے لے کے اب تک انہوں نے ہمیں $30 بلین انہوں نے ہمیں لون دیا ہے اپنے کمرشل بینکس کے تھرو. لیکن وہ بڑا اسمارٹلی ایکٹ کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ یا جو پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے وہ ہماری چائنیز کمپنی کو ہی دینا ہے, اور یہاں بھی پیسہ چائنیز بینک کے تھرو ہی خرچ ہوگا. اس کا مطلب ان کا بینک, ان کی کمپنی, ان کا فائدہ اور ان کے لوگ. اور باقی بات رہ گئی پھر کیا اس کے علاوہ جو ان کو کیا فائدہ ہے ان کو وہاں یہاں. وہ آپ نے کچھ عرصے میں دیکھا ہوگا چائنیز لوگ پاکستان میں بہت آ کر بس گئے ہیں یہاں پہ, تو اس طرح ان کو ایکسپورٹ بھی پاکستان کا مل جاتا ہے. لیکن پینڈیمک کے بعد سے ذرا انہوں نے ہاتھ روک لیا, اور کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کنفیوژن بھی کریٹ ہوئی ہے سی پیک پہ ان کی. تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا ہے تو فرحان صاحب یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ آپ نے جو مسئلے بتائے ہمارے کہ ڈیٹ کس طرح ہمارا یہاں تک پہنچا, کس طرح مدد ملی, سب کچھ ہوا, پرابلم ہے کیا؟ مطلب اگر سمپلیفائی کریں اس کو تو کیا پرابلم کیا ہے, ہماری اکانومی کا کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گا. لون کیوں دیا جاتا ہے اس کے 3 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ سوشل کاز ہوتا ہے, کوئی IMF چاہتا ہے کہ پاکستان میں سول وار کریٹ نہ ہو تو وہ لون دے دے گا. باقی آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں, دوسرا اس کا کاز ہے کہ مسلم کنٹریز ہیں, وہ کہیں گے یار بردرہڈ کے طور پہ ان کو پیسے دے دو, یہ ہمارا بھائی ہے, مسلم کنٹری ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے, چائنا کی مثال آپ کو میں نے دے دی ہے. اب وہی پینڈیمک کی بھی بات کی میں نے کہ جب سے پاکستان سے ذرا تھوڑی کریٹ ہوئی ہے کنفیوژن ان کی. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارے اور بھی چھوٹے موٹے ہمسایہ ممالک ہیں جس میں ترکی ہے, ایران ہے, یہ بھی پاکستان سے, اور ایران کا میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑا منہ موڑ چکے ہیں, اور ترکی بھی ایون گئے بھی تھے شہباز شریف صاحب, وہ میں مانگنے نہیں آیا, اور یہ سارا آپ کو پتا ہے سارا. اصل کچھ یہ ہوا کہ ایک سٹنٹ نا ہمیں الٹا پڑ گیا. عمران خان صاحب مینیجر بننے لگے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ہم ایک الائنس بناتے ہیں جی. الائنس بناتے ہیں کس کس کا؟ مہاتیر محمد ملیشیا کا, قطر کا, ترکی کا اور پاکستان کا. اور جدھر سے سب سے زیادہ ڈالر آئے سعودی عرب سے, جو خود گاڑی پہ لینے جاتا تھا محمد بن سلمان عمران خان صاحب کو, امریکہ کے لیے اپنا جہاز دیا, اس کو آپ بھول گئے. اور وہ مرجنگ پار ہے, وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح تیل پہ اب پوری پالیٹکس ان کی جو ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو پروجیکٹس کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ مل کے الائنس بنا رہے ہیں چائنا رشیا کے ساتھ. آپ جب ان کے ساتھ ان کو اگنور کریں گے, ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے, تو انہوں نے بھی اب جناب آپ کو ڈرا دیا پورا. انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم آپ کو لونز ایسے نہیں دیں گے, وہ لونز اب آپ کو شرطوں پہ ہی دیں گے جس طرح IMF دیتا ہے. اب بھائی لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب, اب وہ والی باتیں نہیں چلنی وہ مانگنے گئے تو دے دیا اس طرح نہیں, کیونکہ آپ نے خود ان کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑا دور کیا. دوسری چیز ہے کہ IMF نے اب
آپ کی جو جنگ ہو رہی ہے رشیا اور یوکرائن کی، یوکرائن کو $15.6 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دیا. سلیکون بینک کو بچانے کے لیے جو بائیڈن نے $300 بلین کے پیسے چھاپ دیے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے ویسٹرن کنٹریز اب پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہی، سوری، نہ سری لنکا کی طرف. ان کے ٹرسٹ اب اوپر ہیں اور سب مل کے اپنی اکانومی، اپنی کرنسیز اور اپنی ریفارمز کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. فرحان صاحب، کافی کریٹیکل سچویشن ہے ہماری اکانومی کی اوور آل. جب بھی سنتے ہیں ہم ٹی وی شوز پہ، اخبار میں پڑھتے ہیں، کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، کسی کا اوپینین پڑھتے ہیں، تو یوزلی وہ اسی طرح کے مسئلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگین اینڈ اگین ہم سنتے رہتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے کہ کیا کیا خرابی ہے ہمارے ملک کے اندر. کچھ بات کرتے ہیں اس کے سولوشن کے اوپر. سولوشن پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. کوئی سولوشن سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ کی دانست میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں اس کو کہوں گا ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کے ایبسولوٹلی ڈیزاسٹر تک کا سفر. جب آپ سپر پاورز سے تھوڑا پنگا لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ان سے کتنی چیزیں لی ہوئی ہیں اور کیا کیا. ڈاکٹر صاحب، مجھے موٹی 3-4 چیزیں جو سمجھ آ رہی ہیں، اس میں سب سے پہلے ٹیکس ریفارمز کی بات ہے. ٹیکس ہمیں زیادہ کلیکٹ کرنا پڑے گا، وہاں ہاتھ ڈالنا پڑے گا جہاں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پاکستان کا بہت جو ہائر کلاس کا طبقہ ہے، جس کو ہم عمرا کہتے ہیں، ان سے ٹیکس صحیح طریقے سے نہیں لیا جاتا، اور مڈل کلاس پس گیا ٹیکس کی وجہ سے. آپ بجلی کے بل دیکھ لیں، آپ گیس کے بل دیکھ لیں، آپ پاور سیکٹر دیکھ لیں، کمرشل مارکیٹس دیکھ لیں، دکاندار تنگ ہیں. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز، امپورٹس کم کر کے ایکسپورٹس. وہ مغل بادشاہ نے، جب آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ انگریز آیا یہاں پہ اور اس نے کہا جی کہ میں دوربین اور باقی چیزیں لے کے آیا، تو انڈیا کا جو حصہ تھا وہاں کے لوگوں نے تو کہا کہ جی ہمیں بندے جو ہیں چاہیے برصغیر کے اس حصے میں، یہ بناتے کیسے، ہمارے بندوں کو سکھا دے 2-3 کو. تو پاکستان کے بادشاہ نے یہ کہا کہ جب اگلی دفعہ توڑ لیتے ہیں، یو ہیو ٹو بیکم ایکسپورٹ بیس کنٹری. آپ کنزیومر بیس کنٹری ہیں. گاڑی موٹر سائیکل کہاں کا پرائس پہنچ گئی ہے جی، وہ ایل سیز بند ہیں، چیزیں نہیں آ رہی، ان کی جو اکوپمنٹ لگنی وہ بن نہیں رہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کفایت شاری ہے. اب آپ مجھے کہیں گے کفایت شاری یہ، اب ابھی آپ دیکھیں کیبنٹ منسٹرز کی گاڑیاں، سوری ٹو سے پولیس ہمارا ایک بڑا زبردست ادارہ ہے، اور لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ڈی آئی جی ہیں یا کوئی بڑا افسر ہے، اس کی سیکیورٹی کے لیے کتنے لوگ ہیں یار. اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. مجھے تو یہ موٹی چیزیں سمجھ آتی ہیں. اگر ہمارے بچوں نے یہاں سروائیو کرنا نا، تو پاکستان کو اس ڈیزاسٹر سے باہر آنا پڑے گا. اور قومیں اپنی پستی سے ہی سیکھتی ہیں. کبھی بھی آپ یہ دیکھیں، ایک بندہ بہت عروج پہ ہو، بزنس ہے اس کا یا اس کی پریکٹس ایز اے ڈاکٹر چل رہی ہے، کبھی وہ سوچے گا کہ میں ڈپ ہو جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ جب آپ ڈپ ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس بڑا زبردست موقع ہے، روحانی طور پہ بھی اور ہم باطنی طور پہ بھی دیکھیں ہمارے اپنے اندر چینجز کیا لے کے آ سکتے ہیں اور ملک کے اندر کیا چینجز لے کے آ سکتے ہیں. یہ حکمران ابھی بھی سوچ لیں اس ملک کو کس طرح بچانا ہے. بہت اعلیٰ ایکسپلین کر دیا فرحان صاحب آپ نے، اور میرا میں کافی الیبوریٹ کیا ہے ہم نے. آج کافی امپورٹنٹ ٹاپکس کو ٹچ کیا جو اکانومی ڈیزاسٹر کی وجہ بنے ہیں. سو ہوپ کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی. آگے بھی کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ ٹاپکس، انٹرسٹنگ ٹاپکس کے اوپر بات کریں. اور اس سیگمنٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف سیاست میں بات کریں گے. آلدو اس کا نام ایپیسوڈس کا ہم نے سیاست 101 رکھا ہے، لیکن اس میں ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف پہ بھی بات کریں گے. جو آگے چل کے کچھ ایپیسوڈس ہماری لائنڈ اپ ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پالیٹکس سے ہٹ کے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اسی کے ساتھ آپ سب کو السلام علیکم، اور انشاءاللہ جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. اور کوئی سجیشن، فیڈ بیک ہو تو ضرور اپڈیٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اوور ٹو یو فرحان صاحب. وابستہ رہیں سجد سے امیدیں بہار رکھ. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اچھا سوچیں.